وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، دوستو، انتہائی احترام کے لائق ذی وقار میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس ایک ایسا قیمتی پیغام دے کر بھیجا ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یہ بھی یقین ہے کہ آج سے پہلے آپ تک اتنا قیمتی پیغام کوئی بھی نہیں لے کے آیا ہوگا. دو پیغام جو میں نے آپ تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ. پہلے پیغام کے اندر میرے اور آپ سب کے، میرے بھائیوں، سوچنے کی باتیں ہیں اور عمل کر کے دکھلانے کی باتیں ہیں، یاد رکھیں ذرا. اور دوسرا پیغام خوشخبری انشاءاللہ جو میں آپ کو دوں گا. آپ کے شہر تاندلے والا کے اندر اتنی بڑی خوشخبری ہوگی کہ آج سے پہلے آپ تک اتنی بڑی خوشخبری بھی کسی نے نہ سنائی ہوگی. اور یقین کریں میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ میں بات کہتا ہوں آپ سے، اگر آپ لوگ، یہ چند مٹھی بھر لوگ، اگر یہ دو پیغامات کو لے کر ان پیغامات کو پھیلانا شروع کر دیں گے نا صدقے دل سے، تو یقین کریں، میرا پورا یقین ہے اللہ کی ذات پر انشاءاللہ کہ جب یہ پیغام اس معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا نا، یہ معاشرے کے اندر جتنے جرائم ہیں، یہ ڈاکے، چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، خودکشیاں، یہ جگہ جگہ پر زنا کے اڈے جو آباد ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ان سب جرائم کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. جتنی نیت سے آپ اس پیغام کو لے کر اٹھیں گے اتنی ہی جلدی انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمارا امن کا گہوارہ بن جائے گا. امن کا پیغام کیا ہے میرے بھائیوں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا، اپنی مخلوق کے مردوں کو مخاطب کر کے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ نے کیا فرمایا میرے بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ الرجال، اے مردوں، مردوں کو فرمایا کہ اے مردوں تم مرد بن کے دکھاؤ نا ذرا. پھر یہ مرد کہتا کہ یا اللہ مرد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اے مردو ہم نے تمہیں ہی، صرف تمہیں ہی تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے.
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسا کہ ہم نے بعض کا بعض پر درجہ اونچا رکھا ہے نا، ایسے ہی ہم نے مردوں تمہارا درجہ عورتوں پر 1 نمبر اونچا رکھا ہے۔ وہ کیوں؟ یہی تو ڈھونڈ رہا ہے کہ کیوں رکھا ہے اونچا، اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بما انفقوا من اموالہم، درجہ اونچا کیوں ہے؟ فرمایا کہ کیونکہ تم اپنا مال ان عورتوں پر خرچ کرتے ہو نا، اس لیے تمہارا درجہ اونچا ہے۔ شروع سے لے کے آخر دم تک خرچہ تم کرتے ہو نا، اس لیے تم مرد کہلوانے کے حقدار ہو۔ یاد رکھو اے مردو، اب سارے یک زبانوں کے بولے میرے پیارے بھائی ذرا، کہ قرآن کے مطابق عورتوں کا نان نفقہ شروع سے لے کے آخری دم تک یہ سارے کا سارا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ سارے بولے ذرا، مردوں کے کہ عورتوں کے؟ مردوں کے۔ مگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جب سے اس مرد نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، جب سے یہ مرد اس معاشرے کا مرد نہیں رہا، نکاح کرتا ہے شروع سے لے کے آخری دم تک سارے کا سارا خرچہ کون کرتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سارے بولے ذرا، عورت کرتی ہے نا جی، ذمہ داری مرد کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب سے نکاح جیسا بابرکت فریضہ مشکل ہو گیا نا میرے معاشرے والوں، یہ معاشرہ برباد ہو کے رہ گیا۔ یاد رکھو ذرا، النکاح نصف الایمان، میرے پیارے بھائیوں نکاح آدھا ایمان ہے۔ جس انسان کا اور جس معاشرے کا آدھا ایمان ختم ہو جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، بتائیں وہاں کیا بچتا ہوگا؟ آدھا ایمان تو کل ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ نکاح کرتا ہے، جہیز لیتا ہے بیوی سے، ایسے ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ سارے بولیں ذرا، لاکھوں روپے کا جہیز۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ ذرا سن لیں اس بات کو میرے بھائیوں، کے نکاح کے مشکل ہونے سے ہمارے معاشرے کے اندر بربادی کیا ہوئی ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق میرے بھائیوں، پاکستان کی تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں، ایکسپائر ڈیٹ۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، اس پر کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا کہ نکاح کو اس معاشرے میں کیسے آسان کرنا ہے۔ اگلی بات سنیں ذرا میرے بھائیوں، سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 80%، کتنے پرسنٹ؟ 80% وہ آبادی ہے جو غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ میرے بھائیوں ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے میرے بھائیوں، 80% آبادی خطۂ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ خود سوچیں میرے بھائیوں، اتنی سادہ باتیں میں آپ سے کروں گا میرے بھائیوں، یقین کر کے بچے کی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ خود سوچیں میرے بھائیوں ذرا، کہ جن 80% لوگوں کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں، اپنے گھر کے برتن پورے نہیں میرے بھائیوں، بتائیں ذرا کہ وہ اپنی بچی کو نکاح کے موقع پر 2-2 3-3 ٹرک جہیز کے کہاں سے بھر کے دیں گے؟ میرے بھائیوں کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے نا، کہاں سے دیں گے 2-2 ٹرک بھر کے جہیز کے؟ جن غریبوں نے خود کئی ماہ گوشت نہ کھایا ہو میرے بھائیوں، بتائیں ذرا کہ وہ اپنی بیٹی کی آئی 2-2 3-3 400 کی بارات کی فوج کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ کبھی بھی ان باتوں پہ آپ نے غور کیا میرے بھائیوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ گھر کے اندر
نکاح کے علاوہ اگر 2 3 4 مہمان آ جانا کسی غریب کے ہاں گھر میں تو بیچارہ اس کے پاس 4 پہیاں ہی پوری نہیں ہوتی. 4 پہیاں لوگوں سے مانگتے ہیں، وہ بسترے لوگوں سے مانگتے ہیں، یعنی اپنے گھر کے سامان پورا نہیں. چاول پکانے کے لیے وہ برتن لوگوں سے مانگتے ہیں. بتائیں ذرا کہ ایسے غریب لوگ یہ لاکھوں روپے لگا کر کیسے اپنی بچی کو الوداع کریں گے اپنے گھر سے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچیاں اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھی بری ہو رہی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ الرجال، اے مردو، قوامون علی النساء، ہم نے تمہیں ہی تمہاری بیوی کا مالک بنایا ہے، قوام بنایا ہے. اور قوام ہے کیا میرے بھائیوں؟ یہ ذرا سمجھیں کہ قوام ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے قوام کا. عرب کے اندر یہ قوام ایسے شخص پر بولا جاتا ہے کہ جو کسی بھی ادارے کا انچارج ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قوام. یعنی اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس مالک کو کیا بولتے ہیں؟ قوام بولتے ہیں. اگر کارخانے کا مالک ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ یعنی انتظام، سارے کا سارا انتظام چلانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ وہی لفظ اللہ تعالی نے مرد کے لیے بولا. کیوں؟ کیونکہ گھر کو چلانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ قوام ہے مرد. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں ذرا، ایک بات سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑی سمپل باتیں میرے بھائیوں. آپ ذرا یہ دیکھیں ذرا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کتنی تبلیغ ہو رہی ہے. سارے مانتے اس بات کو؟ انٹرنیٹ نہیں مان، فیس بک نہیں مان. آج کل تو بچہ عالم دین بنا ہوا ہے نا جی. موبائل پر کوئی اچھی بات دیکھتا ہے اس کو آگے شیئر کرتا ہے. بچہ جمعے کے واعظ الگ، جلسے جلوس الگ. ایسے ہاں میرے بھائی کے نہیں؟ اتنے ذرائع تبلیغ کے کہ آج سے پہلے اتنے ذرائع کبھی تھے ہی نہیں تبلیغ کے. سارے مانتے ہیں میرے بھائی اس بات کو؟ سوال کیا ہے میرا آپ سے میرے بھائیوں، اتنی تبلیغ کے باوجود اللہ کو گواہ بنا کر اس بات کا جواب دیں میرے بھائیوں سارے، اتنی تبلیغ کے باوجود دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تبلیغ ہی تبلیغ. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے نا جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. مگر جب تک آپ کسی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے، کبھی شفا ہوگی میرے بھائیوں؟ سوال کیا ہے میرا کہ اتنی تبلیغ کے باوجود آج کے دن تک یہ ساری کی ساری برائیاں میرے بھائیوں آگے سے کم ہوئی ہیں کہ بڑی ہیں؟ سارے بولیں ذرا. یہ ڈاکی آگے سے کم ہیں کہ بڑے ہیں؟ سارے بولیں ذرا. یہ چوریاں کم ہیں کہ بڑی ہیں؟ یہ سودی لین دین آگے سے کم ہے کہ بڑا؟ سارے بولیں ذرا. یہ ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ آگے سے کم ہیں کہ بڑے؟ سارے بولیں ذرا. یہ زنا کے اڈے آگے سے کم ہیں کہ بڑے؟ سارے بولیں ذرا. وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں میرے بھائی، میرے پیارے بھائیوں دوستو. اللہ اکبر. اگر کسی انسان کے سر پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ہوگا، یعنی اگر کسی انسان کی طاقت آ کے وہ 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہے. کتنے من؟ 2 من اس کی طاقت ہے. اگر آپ اس کے سر پر 10 من بوجھ لا دیں گے میرے بھائیوں اس بے بس شخص پر، کیا وہ 10 من بوجھ اٹھا کر صحیح طریقے سے چل سکے گا؟ بے شک وہ چور بھی ہو، راشی بھی ہو، ملاوٹ کر کے لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتا ہو، مجرم شخص ہو، وہ آپ اسے جانتے بھی ہوں، اگر ایسا شخص 10 من بوجھ اٹھا کر آپ کے سامنے سے گزرے اور آپ کے دل میں جوش پیدا ہو کہ اس کو تبلیغ کریں کھڑا کر کے، آپ اسے کھڑا کریں گے وہ کھڑا ہوگا؟ بولیں ذرا.
اور جب وہ کھڑا ہی نہیں ہوگا میرے بھائیوں تو کھڑے ہو کر وہ آپ کی تبلیغ سنے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ اس کو بس ایک ہی فکر ہے، پہلے میری جان کی خلاصی ہو اور پہلے یہ میرا بوجھ تو ختم کرو، اس کو ہوش آئے، بوجھ ختم ہو، پھر وہ کھڑا ہوگا، پھر وہ آپ کی بات سنے گا میرے بھائیوں نا، پھر سنے گا نا۔ آپ اسے کھڑا کر رہے ہیں، وہ کھڑا نہیں ہو رہا، اور پہلے اس کا بوجھ اتارے۔ آپ کی تبلیغ اس کے دماغ میں کیسے گھسے گی، کیسے جائے گی؟ اور اللہ کے بندو، اس کا سر تو بوجھ کے نیچے ایسے دبا ہوا اور پنچ ہوا ہے، ایسے ہیں میرے بھائیوں۔ پہلے اس کا بوجھ اتارو، اس کو ہوش آئے، اب اس کو تبلیغ کرے میرے بھائیوں، اب تبلیغ کرے، اس کا بوجھ ختم کر کے۔ اب کیا ہے کہ اب اس کا بوجھ ختم ہو گیا، اب آپ اسے پورا قرآن کیا۔ اللہ کے بندوں، اگر قرآن کی ایک آیت بھی سنائیں گے، قل هو اللہ احد، اتنا ہی سنائیں گے، وہ سنے گا بھی اور اثر بھی، بولے ذرا، اثر بھی کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیا اس وقت اس ہمارے معاشرے کے اوپر، غریبوں کے سر پر، کیا جہیز اور برات کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں میرے بھائی؟ سارے بولے ذرا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ جہیز، جس جہیز نے، جس برات کی ناجائز دعوتوں نے اس معاشرے کو برباد کر دیا میرے بھائیوں۔ اسلام کے اندر نہ جہیز کی رسم ہے، نہ کھانا ہے برات کا، صرف ایک دعوت ثابت ہے، دعوت ولیمہ بس۔ الولیمۃ حق اور ولو بشاۃ، ولیمہ حق ہے، ولیمہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ اور یہ بیٹی والوں پر آپ نے نجائز 2-2 3-3 400 کی برات کی فوج کے لاکھوں روپے کا کھانا ڈال کر ان کو برباد کر دیا۔ جو یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، ان کی بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے بھائی یا تو ڈاکو بن گئے، یا چور بن گئے، یا کسی مجبور باپ کے گردے بک گئے، یا کوئی بھائی راشی بن گیا، چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، تو یا پھر کیا ہوا، یا پھر ان کی بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ یہ ہماری بہنیں بیٹی ہیں میرے بھائیوں، جو ملوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر اپنا جہیز بنانے کے لیے غیر مردوں کے ساتھ مزدوریاں کر کے اپنی عزتیں برباد کروا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ اور ان کا ذمہ دار کون ہے میرے بھائیوں؟ کیوں ہم اس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان نہیں کرتے؟ اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے پیسے کا ضیاع کرتی ہیں، پیسوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں کتنا مالدار ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یسروا ولا تعسروا، اور میرے امتیوں، تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات کے پہاڑ کھڑے نہ کرنا۔ سوال کرتا ہوں میں آپ سے میرے بھائیوں، سمپل سوال میرے سارے، یاد رکھو ذرا، پہلے یہ بات سمجھیں آپ لوگ، اگر اپنی بچی کو جہیز دینا محبت ہوتی نا جی، کہ یہ بڑی محبت ہے مجھے اپنی بچی کے ساتھ، اگر اسی کو محبت کہتے ہیں، تو پھر اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کے کون سا باپ اپنی بچی سے محبت کرتا ہے؟ سارے بولیں ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر جہیز دیا تھا؟ حضرت فاطمہ کا سامان کس نے تیار کیا تھا؟ سارے بولیں ذرا، حضرت علی نے تیار کیا تھا میرے بھائیوں۔ جب حضرت علی آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کے آئے نا، آپ نے فرمایا علی، آپ کا پیغام نکاح میری بیٹی فاطمہ کے لیے، میرے لخت جگر کے لیے مجھے قبول ہے، منوعاً قبول ہے، مگر آپ کے پاس کیا ہے تیاری کے لیے؟ اگر یہی بات آپ اپنے پلے باندھیں نا، خدا کی قسم یہی بات آپ بھی نبی علیہ السلام کی طرح اپنے داماد سے یہ کہنا شروع کر دیں، یہ بات کہ ہمیں آپ کا پیغام نکاح قبول ہے، رشتہ منظور ہے، مگر حضرت علی کی طرح سامان، گھر کا سامان آپ نے تیار کرنا ہے۔
سارے مسئلے حل ہوتے اسی بات پر. آپ کی یاد رکھیں ذرا. فرما کہ تیرے پاس کیا ہے تیاری کے لیے؟ عرض کی ما عندی شیء، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ آئینہ دین کا حتمیہ، آپ کی وہ زرہ کہاں ہے جو پہن کر جنگ کرتے ہو؟ حضرت علی نے وہ زرہ پیش کی آپ کی خدمت میں. فرمایا جاؤ اس کو فروخت کر کے آؤ، اس کو بیچ کے آؤ. میرے بھائی یاد رکھیں ذرا، اللہ کی اپنے نبی سے محبت اپنی جگہ، اللہ کی حضرت علی سے محبت اپنی جگہ، اللہ کی اپنے ولی سے محبت اپنی جگہ، ان تمام ہستیوں کے ساتھ اللہ کا لاڈ اپنی جگہ. یاد رکھو لاڈ اپنی جگہ، مگر لا قانون اپنی جگہ. قانون کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. قانون یہ ہے کہ نکاح کی تیاری قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق کون کرے گا؟ سارے بولیں ذرا. مرد کرے گا. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جس بات کو مشہور کر کے عام کر کے معاشرہ برباد کر دیا نا، کہ حضرت نبی پاک نے حضرت علی کو سامان دیا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کو چکی، لوٹا، مشکیزہ، یہ مسلح وغیرہ وغیرہ دیا تھا. آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں میرے بھائیوں، سنتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سامان کہاں سے آیا تھا؟ یہ سامان حضرت علی نے خود اپنی زرہ بیچ کر تیار کیا تھا. میرے بھائی یاد رکھیں ذرا، اور یاد رکھیں ذرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات ارشاد فرمائے اعدلوا بین اولادکم، کہ میرے امتیوں تم اپنی اولاد میں انصاف کرنا. اپنی امت کو اولاد کے اندر انصاف کی تلقین کرنے والا نبی، یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد میں ناانصافی کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور باقی تینوں کو نہ دے؟ پھر باقی تینوں بیٹیوں کا سامان کہاں گیا؟ پھر ان کا سامان کہاں گیا میرے بھائیوں؟ نہ ایک کو دیا، نہ تینوں کو دیا، نہ ایک کو دیا، نہ. یہ رب کا قانون ہے میرے بھائیوں. الرجال قوامون علی النساء، اے مردوں تم مرد بنو. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس نظام کے مطابق الحمدللہ ہمارا ادارہ تحریک سنت نکاح الحمدللہ فیصل آباد میں جو موجود ہے، گھنٹہ گھر بھونا بازار کے اندر، ماشاءاللہ 15 سال ہو گئے ماشاءاللہ مجھے تقریباً. نکاح کو آسان کرنے میں دن رات میں نے ایک ہی ہوئے الحمدللہ. اور الحمدللہ آج تک سینکڑوں بچوں کے نکاح ماشاءاللہ کروا چکی ہیں بغیر جہیز کے، بغیر بارات کے، کھانے کے. الحمدللہ ہمارے نظام میں نکاح کیسے ہوتا ہے اسلام کے مطابق، اور ہم کیسے کرواتے ہیں؟ الحمدللہ لڑکا آتا ہے لڑکی کے ہاں، 4-5 افراد لے کے آتا ہے لڑکی کے ہاں، اور ان کو کھانا لڑکا اپنے گھر سے کھلا کے وہاں جاتا ہے لڑکی کے ہاں، اور وہاں مٹھائی ساتھ لے کر جاتا ہے. وہاں پہلے میرا بیان ہوتا ہے الحمدللہ، پھر نکاح پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خوشی کا موقع آ گیا، نکاح ہو گیا. پھر اس خوشی کے موقع پر لڑکے والے خود ہی مٹھائی تقسیم کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ بغیر جہیز کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایسا نظام ہے جو آج تک آپ نے نہ سنا نہ دیکھا ہوگا. مقصد کیا ہے ہمارا اس نظام کو عام کرنے کا میرے بھائیوں؟ تاکہ ایسے دیکھا دیکھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ چراغ سے چراغ جلے گا، اور انشاءاللہ پورے معاشرے کے اندر نکاح آسان اور عام ہوگا ماشاءاللہ. اور یاد رکھیں ذرا، جتنی مرضی تبلیغ کر لیں آپ میرے بھائیوں، اس معاشرے کے اندر جب تک نکاح آسان نہیں ہوگا، جتنے جرائم ہیں میرے بھائی ان کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں ذرا، مجبور لوگ ہیں جن کی بچوں کو ظالم معاشرہ قبول نہیں کرتا بغیر جہیز کے. میرے بھائیوں بتائیں ذرا کہ وہ مجبور ہو کر چوری نہ کرے تو کیا کرے؟ ڈاکہ نہ مارے تو کیا کرے میرے بھائیوں؟ سود پر پیسے نہ لے کیا کرے میرے بھائیوں؟ کہ جو کام ہمیں بظاہر ناممکن لگتا ہے وہ ناممکن نہیں،
مشکل ترین ضرور ہے، اپنے ایمان کو بیدار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے طلب ہوگی میرے بھائیوں، تو انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ میرے سارے میرے بھائی انشاءاللہ بولے ذرا میرے بھائی۔ الحمدللہ آپ لوگ یہ بات چاہتے ہیں میرے بھائی کہ اس معاشرے کے اندر نکاح آسان اور عام ہونا چاہیے میرے بھائی، سارے بولے ذرا چاہتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو یہ آپ کو میری درخواست بھی ہے، آپ لوگ خوشخبری جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوشخبری میں آپ کو دوں گا، وہ خوشخبری کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ لوگ ہمارے نمبر ہم سے لے سکتے ہیں، اور وہ نمبر، وہ رابطہ نمبر وہاں پہنچائیں کہ جو لوگ مجبور ہیں اپنی بچوں کے ہاتھوں، جن کی بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کو ہمارے نمبر دیں انشاءاللہ، وہ ہم سے رابطہ کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے ادارے سے ان کی بچوں کے لیے رشتے بھی ملیں گے، اور ان کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا جہیز اور برات کا ماشاءاللہ، اور نہ ہی ہماری تو فیس ہے نکاح کروانے کی، الحمدللہ فری ماشاءاللہ۔ میرے بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں نکاح آسان ہو اور عام ہو، تو ہمارے پھر آپ دستے بازو بنیں، تاکہ الحمدللہ ہمارے ایک آفس سے ہم کئی آفس قائم کر سکیں، اپنا نیٹ ورک ہم بڑھا سکیں، جگہ جگہ سے آفس قائم کر سکیں، یہاں آپ کے علاقے میں بھی آفس ہو ہمارا، تاکہ جو جتنے لوگ رابطہ کریں ان کو آسانی ہو ان کے بچوں کے رشتوں کے لیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائی ایک اور بات جو اسی سے میں نے مجھے آپ سے کہنا ہے کہ آپ لوگ شاید یہ بات سمجھے ہوں گے کہ بیٹیوں کو انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی ہوتی ہے ساری زندگی، تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نکاح کہ اپنی بچوں سے آپ تعاون نہ کریں۔ ایسی بات نہیں میرے بھائیوں، تعاون کریں، بلکہ یہاں آپ تعاون کریں گے تو آپ کو اجر ڈبل ملے گا، ایسے ہے نا میرے بھائیوں، ڈبل ملے گا۔ مگر کیسے میرے بھائیوں؟ نکاح آپ اسلام کے مطابق کریں۔ نکاح کیسے کرنا ہے؟ اسلام کے مطابق کریں۔ لڑکے کو سامان تیار کرنے دیں، پہلے یہ بات کریں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، علی کو فرمایا تھا نا، جی علی آپ کے پاس کیا ہے تیاری کے لیے؟ سامان وہ تیار کرے نکاح کے موقع پر اپنی طاقت کے مطابق، اور برات کے بوجھ ختم کریں۔ آپ دیکھیں طرح کہ ایک لڑکا جہیز لے گا، آپ لوگ دیں گے، ایک تو آپ دے کر اس مخلوق کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سامان کو دیکھ کر وہ لوگ 80% وہ غریب لوگ آپ کے سامان کو دیکھیں اور ان کے جذبات محروم ہوں۔ ایک نقصان کیا ہے کہ ان کے جذبات آپ محروم کرتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، اور دوسرا آپ جس لڑکے کو سامان دیتے ہیں جہیز کا، جو جہیز اسلام میں نہیں میرے بھائیوں، اس لڑکے کو دیکھ کر باقی کئی سینکڑوں لوگ، لڑکے، نوجوان لڑکے لالچی بن جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ تو باقی لڑکے کیا کہتے ہیں؟ یار ہمارے بھائی کو، دوست کو کار ملی، جہیز میں کار ملی ہے، موٹر سائیکل ملی ہے، اب ہم بھی نکاح وہی کریں گے جہاں سے ہمیں بھی موٹر سائیکل ملے، ایسا لاکھوں کا سامان ملے۔ یوں لڑکے اس معاشرے کے سارے لالچی بن گئے، اور وہ نکاح وہی کرتے ہیں جہاں سے ان کو جہیز ملتا ہے، جہاں سے جہیز نہیں ملتا ان بیچاروں کی لاکھوں کروڑوں بچیاں بوڑھی ہو گئیں، کروڑوں قبروں میں چلی گئیں، کروڑوں موجود ہیں اور کروڑوں قبروں میں جائیں گی۔ ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ، جو اللہ کی مخلوق کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں۔
اسے سامان آپ بنانے دیں. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں, کیا عجیب سسٹم ہے میرے بھائیوں کہ نکاح ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, لڑکے کا باپ لڑکے والے بیٹھے بیٹھے بادشاہ بن جاتے ہیں اپنے بچوں کے نکاح کر کے, اور لڑکی والے بیٹھے بیٹھے کنگال ہو جاتے ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اگلے 10 سال تک نہ اس مجبور باپ کا پہلی بچی کا نکاح کرتا ہے, جو اگلے 10 سال تک نہ اس کا قرضہ اترتا ہے, اور نہ باقی جو 6 بچیاں جوان بیٹیاں نہ ان کی شادیاں ہوتی ہیں, اور یہ مجبور باپ بیچارہ مقروض ہی قبر میں چلے جاتا ہے. بیچارہ بیچا کس نے اس کو مقروض قبر میں؟ میں نے اور آپ نے. اور یاد رکھیے میرے بھائیو, قرضہ شہید کو معاف نہیں ہے. تعاون کریں مگر نکاح اسلام کے مطابق کریں, گھر کا سامان لڑکا خود تیار کرے, برات کے بوجھ بالکل ختم کریں, اور اس کے بعد میرے بھائی تعاون کیسے کرنا ہے. نکاح ہونے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں, اگر آپ ضرورت محسوس کریں 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا داماد یہ کمزور ہے بیچارہ مالی طور پر, آپ جتنا مرضی تعاون کریں اس کے ساتھ میرے بھائیوں, کھانا تو آپ کی بیٹی نہیں ہے نا میرے بھائیوں, آپ کی بیٹی ہی کھائے گی. جتنا مرضی آپ تعاون کریں بوقت ضرورت, قیامت تک آپ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جتنا مرضی کام آئے, ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے. مگر نکاح کے موقع پر جہیز کا لین دین کر کے, براتوں کی ناجائز دعوت کو عام کر کے میرے بھائیوں نکاح کو مشکل بنا کر غریبوں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے نہ کریں میرے بھائیوں. اصل بات یہ ہے, اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں.